एपिसोड 22। सुर्खी माइल बालों वाला रोशू हाशा की गोद में था और उसके कंधे से अपना मुलायम सर रगड़ रहा था। हाशा हौले हौले उसकी टांग सहला रही थी, जहां एक गहरा जख्म अब मुंदमिल हो चुका था। ऐसे एक जख्म उसके पेट और दूसरा कदरे छोटा जख्म उसकी दुम पर था। अब तक जो नतीजा हाशा ने निकाला था और जो कुछ वेटनरी डॉक्टर ने जख्म देखकर बताया था, उससे यही साबित होता था कि गुमशुदगी की रात रोशू पर पापा के दो ग्रांडील कुत्तों ने हमला किया था, जिनमें एक खतरनाक सफेदा था। रोशू की किस्मत अच्छी थी कि वो निकल भागने में कामयाब हो गया और फिर ऐसा डरा कि वहां से निकल ही गया। कई माह तक वो नामालूम कहाँ कहाँ फिरता रहा और फिर वापस गुलबर्ग आन पहुंचा। शायद लिली की कशिश उसे तैमूर के घर ले गई थी। रोशू के साथ जो कुछ हुआ, इसके बारे में हाशा को यकीन था कि वो उसके बाप ने ही कराया है। वो उनके किसके सितम को याद करती। अब तो उसने याद करना ही छोड़ दिया था। सामने 3 दिन पहले का इंग्लिश न्यूज़पेपर पड़ा था। उसके एक सफ़े पर अदील के साथ होने वाले वाक़े की न्यूज़ भी थी। अदील तो महफूज रहा था, ताहम एक अहलकार जख्मी हो गया था। अब मुलजिम उमर रसीदा रशीद गिरफ्तार था। तैमूर के एक पुराने मुलाजिम नूरे की गिरफ्तारी की खबर भी थी। पता नहीं क्यों खुशियां रूठ गई थीं। कहीं कोई छोटी मोटी खुशी झलक दिखाती भी तो फिर उसे दुख के स्याह बादल ढांप लेते। 5-6 रोज पहले खुला के केस का फैसला उसके हक में हुआ था और फिर उसी रोज तैमूर ने उसे रोशू की वापसी वाली यादगार खुशी दी थी। लेकिन अब फिर यह फायरिंग वाला वाक़या हो गया था। दूसरी जानिब वसीम की गुमशुदगी भी एक मुस्तकिल सदमे की तकलीफ दे बोझ बनकर उसके सीने पर धरी हुई थी। उसे लापता हुए अब 15-20 दिन हो चुके थे। हर तरह की कोशिश जारी थी। हर मयसर जरिया इस्तेमाल हो रहा था, मगर अभी तक कामयाबी नहीं हुई थी। बेजी 3 रोज अस्पताल में गुजारने के बाद कल ही घर वापस आई थी। हाशा उन्हें फ़ोन करने का सोच ही रही थी कि फिरोज हाउस के गेट पर हॉर्न हुआ और फिर हाशा को तैमूर की गाड़ी की झलक नजर आई। आशा को कुछ इस तरह की इत्तला भी मिली थी कि अदील वाले वाक़े के बाद तैमूर को भी 1-2 घंटों के लिए थाने रहना पड़ा था। बहरहाल तैमूर ने इसकी तस्दीक नहीं की थी। चंद सेकंड बाद तैमूर लंबे डग भरता हुआ अंदर आ गया। रोशू उसकी टांगों में घुस गया और मोहब्बत का इजहार करने लगा। आशा की नज़र तैमूर के चेहरे पर पड़ी और वो चौंक गई। यहाँ चंद दिन पुरानी चोटों के 2-3 निशान मौजूद थे। एक हाथ की पुश्त पर बैंडेज भी चिपकी हुई थी। ये क्या हुआ तैमूर? जब बिगड़े तिगड़े मुलजिमों के खिलाफ केस लड़े जाते हैं तो कभी कभी इस तरह के रिएक्शन का सामना भी करना पड़ता है। ये बिगड़ा तिगड़ा मुलजिम कौन था? खतरनाक लोगों का नाम नहीं लिया करते। आशा की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। और अगर ये नाम चोटों के ऊपर ही लिखा हो तो फिर? क्या मतलब? आपको थाने जाना पड़ा था ना, और वहाँ 1-2 घंटे रहे थे आप। लॉयर्स को थाने जाना ही पड़ता है। आप क्यों बाल की खाल उतारी हैं? ये बाल की खाल नहीं है, सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। और आप ये समझते हैं कि आप इसे छुपाने में कामयाब हो जाते हैं। आपने आपने उस सब कुछ छुपाया था जब अदील ने आपके दफ्तर जाकर आप पर हाथ उठाया था। मुझे मालूम है, सब मालूम है। आप इतना अनजान मत समझे मुझे। हाशा, वो आपका भाई है। आप माने या न माने, कहीं ना कहीं आपके दिल में उसके लिए दर्द मौजूद है। और मैंने आपसे वादा कर रखा है कि मेरी तरफ से उसे कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। मैं अभी तक इसी कोशिश में हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं कामयाब रहूँ। ये जो कुछ हो रहा है इसका सबब मैं हूँ और मेरे घर वाले। आप इन सारे अजाबों को खुद पर झेल रहे हैं। मैं आपको इन मुसीबतों में देखती हूँ तो खुद पर बोझ सा महसूस करती हूँ। इस बोझ को कम करने का मुझे कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। आप दूर दूर की न सोचें, बस थोड़ा सा मुस्कुरा दिया करें। मेरे लिए अपनी नाचीज कोशिशों का ये सिला काफ़ी है। तैमूर प्लीज़, मुझे आपकी सलामती की तरफ से बहुत डर लग रहा है। आप कहीं दूर क्यों नहीं चले जाते? आप मुझे आसमान के नीचे से निकलने का कह रही हैं? भला को आसमान के नीचे से निकल सकता है? मेरा खानदान आपके साथ कुछ भी कर सकता है। आप बेवजह मारे जाएंगे ना? तैमूर ने मुस्कुराते हुए उसका फिक्रा मुकम्मल किया। वो सिसकने लगी और फिर जल्दी से वॉशरूम की तरफ दौड़ गई। वो एक गहरी सांस लेकर सोफे पर बैठ गया और गोद में चढ़कर आने वाले रोशू को प्यार करने लगा। इस मौके पर अगर वो आशा को बता देता कि थाने में अदील का रवैया उससे कैसा रहा है, और अगर अताउल्ला साहब किसी अंदरूनी मुखबिरी के सबब मौके पर ना पहुंच पाते तो वो जुनूनी उस मामले को कहाँ तक पहुंचाता, तो आशा शायद दिल पकड़ के बैठ जाती। वो मुंह हाथ धोकर बाहर निकली तो बदस्तूर इसी मूड में थी। नाक की चोंच और आंखों के किनारे सुर्ख थे। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, तैमूर ने हाथ उठाकर कहा, एक्सक्यूज मी, अब हम मौजू को ज़रा बदलते हैं, एक खुशगवार ट्विस्ट देते हैं। हवेली का इंतज़ाम हो गया है। यहाँ हमें ऑल्ट्रेशन भी कम से कम करना पड़ेगी। हम इस प्रोडक्शन का सिलसिला वहीं से शुरू कर रहे हैं जहाँ से टूटा था। इन्वेस्टमेंट कहाँ से आई? बस आ गई। मैंने फाइनेंसर को कुछ मोटिवेट किया था। इस नए मौजू के सबब हाशा के मूड में तेज़ी से तब्दीली आई। वो हमतन तैमूर की तरफ मुतवज्जो हो गई। वो उसे मुख्तलिफ तफसीलात से आगाह करने लगा
اس نے بتایا کہ سینئر رائٹر اور پروڈیوسر اے کے بیدل سے اس کی ایک ٹیلی فونک جھڑپ بھی ہوئی ہے. وہ پھر سے روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہا تھا. اب امید ہے کہ وہ باز آ جائے گا. کاسٹ کا کیا ہوا؟ آپ کی تو ہیروئن بھی انکار کر گئی تھی. نئی ہیروئن مل گئی ہے اور نئے پروڈیوسر نے ڈیٹس وغیرہ بھی لے لی اس سے. سب کام بڑی تیزی سے ہوئے ہیں. یہ سیریل کے فیوچر کے لیے اچھے اشارے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ ستیہ خیرہ نظر آ رہی ہے. ہاشا یکدم اداس ہو گئی. اسے پھر وسیم کا خیال آ گیا تھا جس کے لیے سب کچھ ہو رہا تھا. وہی منظر سے غائب تھا. وہ کہاں تھا؟ کس حال میں تھا؟ اور تھا بھی یا نہیں کچھ خبر نہیں تھی. وقت گزرنے کے ساتھ تلاش کی کوششیں مان پڑنے لگتی ہیں، لیکن وسیم کے سلسلے میں ایسا ہرگز نہیں تھا. ان سب سے جو کچھ بن پڑ رہا تھا وہ کر رہے تھے، اور خاص طور سے فیروز حسن صاحب. وہ اپنے سارے سورسز استعمال کر رہے تھے. انہوں نے مزید یہ کیا تھا کہ وسیم کے چھوٹے بھائی عثمان کو بھی اپنے ساتھ چینل میں اکوموڈیٹ کر لیا تھا. اب وہ ان کے ساتھ کام کر رہا تھا. تلاش کے سلسلے میں تیمور کو ایڈیشنل آئی جی عطا صاحب سے ہر طرح کا تعاون حاصل ہو رہا تھا. لیکن سوال اپنی جگہ تھا اور بہت گمبھیر بھی کہ وسیم کہاں ہے. منظر تیمور کے شاندار آفس کا تھا. بہار کا آغاز ہو رہا تھا. تیمور آج کل بہت مصروف تھا. ایک طرف روٹین کے کیس تھے، دوسری طرف وہ اس فکر میں تھا کہ غیاث کے والد بابا رشید کی ضمانت جلد از جلد ہو سکے. نورے کی ضمانت وہ کرا چکا تھا. رشید کو فاتر العقل ثابت کرنا تیمور کے لیے بالکل مشکل ثابت نہیں ہوا. اسے یہی امید تھی کہ اگلی تاریخ پر رشید کو جیل سے دماغی اسپتال منتقل کر دیا جائے گا. تیمور کی اضافی مصروفیت پروڈکشن کی تھی. وہ اس کے لیے پوری تندہی سے ہاتھ پیر مارا تھا. وہ جانتا تھا کہ اس ناول راز کو کامیاب دیکھنا اور اس کے نتیجے میں وسیم اور بساط کی زندگیوں میں تبدیلی دیکھنا ہاشا کی زندگی کی اہم ترین خواہش بن چکا ہے. وہ جاگتی آنکھوں کے اس خواب کو پورا ہوتے دیکھنا چاہتی تھی اور اس آرزو میں غیر معمولی شدت تھی. کسی وقت اسے لگتا تھا کہ یہ قدرت کی کوئی روحانی کرشمہ کاری ہے کہ ہاشا کے دل میں اتنی شدت سے یہ خواہش نصب ہو گئی ہے. اور ایسا ہی ہوا. وہ اوپر والا ایسے ہی اپنے ہونے کا ثبوت دیتا ہے. اس نے اپنے میز کی نچلی دراز ان لاک کی اور وہی اخباری تراشا نکال لیا جو اس کی آنکھوں کے راستے ہمیشہ کے لیے دل میں اتر چکا تھا. وہ خوبصورت تتلی سی لڑکی آج جوا سال ہاشا تھی. رانائیوں، دلکشیوں اور جوبن کا ایسا امتزاج کہ دیکھنے والا جی تھام لیتا تھا. مگر وہ کسی اور ہی دنیا کی واسی تھی. اسے جیسا احساس ہی نہ تھا کہ اس کی غیر معمولی کشش کہاں کہاں کیا کیا ستم ڈھاتی ہے. اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں. تبھی موبائل پر بیل بجی. اس نے فون اٹھایا. تاثرات بدل گئے. دوسری طرف عدیل تھا. بغیر کسی تمہید کے اس نے گمبھیر آواز میں کہا، تیمور چودھری، اگر تم آفس میں ہو تو تمہارے سامنے دیوار پر کیلنڈر بھی لگا ہوگا. کہنا کیا چاہتے ہو ایس پی صاحب؟ کہنا نہیں، یاد دلانا چاہتا ہوں. آج مارچ کی 2 تاریخ ہے اور میں نے تمہیں لاہور چھوڑنے کے لیے 4 تاریخ تک کی مہلت دے رکھی ہے. غلطی کی تھی تم نے. ساتھ میں سن نہیں بتایا تھا. لہٰذا میں تو اب یہیں ہوں. جب تک دانا پانی ہے یہی رہوں گا. لاہور میں رہو گے تو پھر تمہارا دانا پانی تقریباً ختم ہے، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس مرتبہ تمہارے باس جی بھی کچھ نہیں کر سکیں گے. وہ نام لیے بغیر عطا صاحب کا ذکر کرا تھا. میں اپنا باس خود ہوں ایس پی صاحب، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری تاریخوں اور مہلتوں کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں. میں یہی ہوں اور یہی رہوں گا. لیکن میں تمہارے دانے پانی کے حساب سے ہی چلوں گا. میری مہلت برقرار ہے. اس نے کھٹاک سے فون بند کر دیا. تیمور اسی طرح اطمینان سے بیٹھا رہا. وہ خطروں کا کھلاڑی بن چکا تھا. کبھی کبھی تو وہ اپنے بدترین حالات کو بھی انجوائے کرنے لگتا تھا. خیالات کا ریلا اسے اڑا کر ماضی کے گلی کوچوں میں لے گیا. وہ اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا. ان کی موت سے بڑا صدمہ اس کے لیے اور کوئی نہیں تھا. اس کے بعد کوئی صدمہ اسے بڑا صدمہ لگا ہی نہ تھا. اسے وہ سب کچھ بڑی اچھی طرح یاد تھا. ہاشا کا باپ سجاد ساہی، چچا اور خالو سب پولیس میں تھے. نوعمر تیمور کو تو اس کی غلطی کی سزا دی ہی گئی. ساتھ ان کی پوری برادری کو بھینس کالونی سے نکال دیا گیا تھا. وہ سب لوگ ڈیرہ غازی خان سے گجرات چلے گئے تھے اور بھینس کالونی والی زمینیں اونے پونے بیچ ڈالی تھیں. گجرات میں وہ لوگ کبھی بھی ٹھیک سے سیٹل نہیں ہو سکے. ان کی مالی حالت گرتی چلی گئی. یہ نقل مکانی شیرو یعنی تیمور کے باپ محمد علی کو خاص طور سے بہت دشوار اور مہنگی پڑی تھی. محمد علی کا بڑا بھائی اکبر علی، جو پہلے ہی چھوٹے بھائی سے خار کھاتا تھا، بالکل ہی اس کے خلاف ہو گیا تھا. اس کا کہنا تھا کہ ان پر جو بدحالی آئی ہے وہ محمد علی کی وجہ سے آئی ہے. اسی کے بچے کی حرکت کی وجہ سے وہ سب اپنے جمے جمائے ٹھکانے سے بے دخل ہوئے ہیں. اور یہ تانا صرف اکبر علی کا ہی نہیں تھا. برادری کے اکثر لوگ یہی بات ذرا دھیمے انداز میں کہنے لگے تھے. دوسری جانب 13-14 سالہ شیرو یعنی تیمور تھا. وہ ڈیرہ غازی خان سے بہت دور تو چلا آیا تھا، لیکن اس کا دل وہیں پر کہیں 2 چمکیلے ستونوں والے گیٹ کے آس پاس اٹکا رہ گیا تھا. اس کا معصوم ذہن بیتے شب و روز کو یاد کرتا تھا اور خوش رنگ پروں والی اس تتلی کو بھی جو اسے بھلائے نہیں بھولتی تھی. اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ اتنا اداس کیوں رہتا ہے.
اسے ارد گرد کی ہر چیز ایک زرد رنگ کی اداسی میں ڈوبی ہوئی نظر آتی تھی۔ کھیل کود میں دل نہیں لگتا تھا۔ گلیوں اور راستوں پر اسے ایک خاک سے اڑتی دکھائی دیتی تھی۔ گرمیاں آئیں تو وہ طویل دوپہروں میں چپ چاپ چارپائی پر پڑا رہا۔ ساون کی جھڑیوں میں اسے ڈی جی خان کے گلی کوچے یاد آئے۔ پھر جب گلابی سردیوں نے رنگ جمایا تو اس کے ننھے دل کا بوجھ دگنا ہو گیا۔ ٹھٹری ہوئی شفق رنگ شام میں وہ تارے کی طرح اپنے کچے پکے گھر کی منڈیر پہ جا بیٹھتا، دور آسمان کی طرف دیکھتا اور سوچتا اس کا پرانا گھر یہاں سے کتنی دور ہوگا، کس سمت میں ہوگا۔ وہ باتوں باتوں میں ماں سے پوچھتا، کیا اب ہم کبھی اپنے پرانے گھر نہیں جائیں گے؟ وہ پور پور بڑھتا گیا۔ موسم بدلتے گئے۔ اسے اسکول میں داخل کرایا گیا۔ اپنی برادری کے دوسرے لڑکوں کی نسبت اس نے اچھی کارکردگی دکھائی اور 9ویں کا امتحان بڑے اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ اس کا مزاج اپنے ہم عمر لڑکوں سے مختلف تھا۔ لڑکے قریبی سنیما گھروں میں جا کر سلطان راہی اور اقبال حسن کی فلمیں دیکھتے تھے، لیکن وہ اگر کبھی کوئی فلم دیکھتا بھی تھا تو کوئی سلجھی ہوئی اردو فلم دیکھتا تھا، اور خاص طور سے رومانی فلم۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس 15-16 سالہ لڑکے کے اندرونی جذبے نے جوش مارا اور وہ اکیلا ہی ڈی جی خان جانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ لیکن وہ جس چہرے کی تلاش میں وہاں پہنچا تھا وہ وہاں نہیں تھا۔ اسے پتا چلا کہ وہ لوگ کہیں اور جا چکے ہیں۔ وہ ملول دل لیے واپس آ گیا، اور چند ماہ بعد وہ واقعہ ہو گیا جس نے شیرو یعنی تیمور کے لڑکپن کو تہو بالا کر ڈالا۔ وہ سخت سردیوں کی ایک تاریک رات تھی، اور جس آبادی میں تیمور رہتا تھا اس میں چند گلیاں چھوڑ کر تیمور کے تایا اکبر علی کا گھر تھا۔ اکبر علی کے ہمسائے میں ایک واردات ہو گئی۔ گھر والے کسی فوتگی پر قریبی گاؤں گئے ہوئے تھے۔ گھر میں 15-16 سال کی ایک لڑکی زرینہ اور اس کا چرسی دادا تھا جو نشے میں سو رہا تھا۔ ایک نوجوان دیوار پھاند کر اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنا منہ اور سر ایک کپڑے میں مضبوطی سے لپیٹا ہوا تھا۔ اس نے دھان پان لڑکی کو بے بس کر کے اسے بے آبرو کیا اور خون میں لت پر نیم بے ہوشی کے عالم میں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ چند افراد نے اسے دیوار پھلانگ کر گلی میں غائب ہوتے دیکھا۔ ان میں ایک تیمور کی تائی بھی تھی۔ اس نے شور مچایا اور ساتھ میں یہ خیال بھی ظاہر کیا کہ دیوار پھاند کر بھاگنے والا لڑکا تیمور تھا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح ساری آبادی میں پھیل گئی۔ محمد علی اور اس کے بیٹے تیمور کے بدخواہ تو بستی میں پہلے سے ہی موجود تھے۔ لوگوں کے ذہنوں نے فوراً قبول کر لیا کہ تیمور، جس کی شہرت پہلے ہی داغدار ہے، اس مجرمانہ حملے میں ملوث ہے۔ جس وقت یہ واردات ہوئی، تیمور اپنے گھر میں میٹرک کے امتحان کی تیاری میں مصروف تھا۔ محمد علی کے کسی خیرخواہ نے آ کر اسے اطلاع دی کہ اکبر علی کے پڑوس کے گھر میں زیادتی کی واردات ہو گئی ہے۔ ان لوگوں کو شک ہے کہ یہ زیادتی تیمور نے کی ہے۔ اکبر علی، اس کا پڑوسی تاجہ پہلوان اور محلے کے لوگ بڑے غصے میں ہیں۔ وہ لاٹھیوں کلاڑیوں سے مسلح ہیں اور اس کے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ تیمور کے باپ محمد علی نے تیمور سے علیحدہ کمرے میں بات کی۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ پچھلے 3 گھنٹے سے اپنے کمرے میں ہے اور پڑھائی کر رہا ہے۔ محمد علی نے صرف تصدیق چاہی تھی، ورنہ اسے پورا یقین تھا کہ تیمور اپنے کمرے میں پڑھ رہا تھا۔ اسی دوران میں شور اٹھا اور مشتعل افراد دندناتے ہوئے ان کے گھر کے صحن میں گھس آئے۔ ان میں تاجہ پہلوان اور اکبر علی آگے آگے تھے۔ محمد علی نے تیمور کو فوراً پچھلے کمرے میں بند کر دیا اور دروازے کو باہر سے تالا چڑھا دیا۔ وہ سارے مناظر اور ساری آوازیں تیمور کے دل و دماغ پر روز اول کی طرح نقش تھیں۔ تیمور کا تایا اکبر علی گرجا تھا، نکال باہر اپنے کالے منہ والے منحوس پتر کو، آج میں اسے اپنے ہاتھوں سے پتھر مار مار کر مار دوں گا۔ تاجے کے ہاتھ میں چھرا تھا، اس کی آنکھوں میں انگارے دہک رہے تھے۔ وہ بھی دھاڑا، آج چیر ڈالوں گا اس زانی کو۔ وہ کتنے ہے وہ؟ میرے پتر نے کچھ نہیں کیا، وہ پچھلے 3 گھنٹے سے یہاں میرے پاس تھا، پڑھائی کرا تھا۔ وہ بکواس بند کر بغیرتا۔ اکبر علی نے اسے زور سے دھکا دیا۔ محلے میں 10 لوگوں نے اسے اپنی آنکھوں سے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ کئی افراد نے اکبر علی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ اتنے پر یقین تھے جیسے یہ سب کچھ شروع سے آخر تک ان کی نظروں کے سامنے ہوا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لاٹھیاں اور کلہاڑیاں سیدھی ہو گئی۔ وہ لوگ آگے بڑھ کر تیمور کو ڈھونڈنا چاہتے تھے۔ اتفاقاً اس روز تیمور کی والدہ ارشاد بی بی گھر میں موجود نہیں تھی، ورنہ شاید وہ سارے یہ مناظر دیکھ کر ہی بے ہوش ہو جاتی۔ مشتعل افراد آگے بڑھ تو سفید دھوتی کرتے میں ملبوس محمد علی اپنے بیٹے کے سامنے دیوار بن گیا۔ اس کا چوڑا سینہ اپنے اکلوتے بیٹے کے دفاع کے لیے کچھ اور چوڑا ہو گیا۔ 4-5 افراد اس پر پل پڑے۔ ایک کلہاڑی کا وار اس کے کندھے پر لگا، ایک لاٹھی کی ضرب اس کے سر پہ آئی، لیکن پھر اس نے ایک شخص کے ہاتھ سے 5-6 فٹ لمبے دستے والی کلہاڑی چھین لی۔ اس برآمدے اور کمرے کے اندر اس نے مزاحمت کا حق ادا کر دیا۔ وہ ایک شیر کی طرح لڑا اور حملہ آوروں کے غیظ و غضب کو ان کے ہراس میں بدل دیا۔ تیمور کمرے کے اندر تھا اور باہر نکلنے کے لیے دروازہ پیٹ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ لڑائی کے دوران محمد علی کی کلہاڑی کا ایک وار اکبر علی کے بڑے بیٹے کے منہ پہ لگا اور وہ تیورا کر گر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر اکبر علی کا پارا 7ویں آسمان کو چھو گیا۔ بھائی اور بھتیجے کے لیے اس کے اندر برسوں سے چھپی ہوئی نفرت کسی ٹائم بم کی طرح پھٹ گئی۔ اس نے جنونی انداز میں 2 قدم پیچھے ہٹ کر اپنے تہبند کی گانٹھ کے اندر سے ریوالور نکالا اور اس کی 3 گولیاں محمد علی کے سینے میں اتار دیں۔ محمد علی کی گرفت کلہاڑی پر ختم ہو گئی اور وہ اوندھے منہ ایک چارپائی پر گرا۔ دھماکوں نے سراسیمگی پھیلا دی۔
یہی لمحے تھے جب کہیں بالکل قریبی پولیس کی گاڑی کا سائرن سنائی دینے لگا۔ حملہ آور تڑپتے محمد علی کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کمرے کے اندر تیمور رو رہا تھا اور بند دروازے کو دھکے دے رہا تھا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ پھر ہوا یہ تھا کہ اس کے شیردل باپ کو زخمی حالت میں اسپتال پہنچایا گیا اور تیمور کو پولیس پکڑ کر تھانے لے گئی۔ اسی روز سورج نکلنے سے پہلے محمد علی کی زندگی کا سورج ڈوب گیا۔ وہ اپنے لاڈلے بیٹے کو اس مصیبتوں سے بھری دنیا میں تنہا چھوڑ کر منو مٹی کے نیچے جا سویا تھا۔ تایا اکبر علی بھی گرفتار ہو چکا تھا۔ اس نے درجنوں لوگوں کے سامنے اپنے غیر لائسنسی پستول سے اپنے چھوٹے بھائی کا سینہ گولیوں سے چھلنی کیا تھا۔ ان خونی واقعات کے صرف ایک ہفتے بعد قریبی قصبے جلال پور میں ایک لڑکا موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کے دوران پولیس کے ہتھے چڑھا تھا۔ یہ اسی گاؤں کا تھا جہاں تیمور وغیرہ رہتے تھے۔ تھانے میں جب اس پر 3rd ڈگری استعمال ہوئی تو اس نے 2-3 مزید وارداتوں کا اعتراف کیا۔ اس کی تازہ ترین واردات وہی تھی جس کے نتیجے میں تیمور تھانے پہنچا تھا اور اس کے باپ کی جان گئی تھی۔ اپنے شاندار دفتر میں بیٹھے تیمور کی سوچوں کا طویل سلسلہ موبائل کی بیل پر ٹوٹا۔ اس نے دیکھا یہ اس کا پروڈکشن مینیجر وجاہت تھا۔ ویڈیو کال میں اس کا چہرہ کچھ برہم نظر آ رہا تھا۔ رسمی کلمات کے بعد وہ بولا، تیمور صاحب، یہ بے دل اپنی سازشوں سے باز نہیں آ رہا، ہر جگہ ہمارے لیے روڑے اٹکا رہا ہے، اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے۔ فاران پروڈکشن کے مالک بے شک خود کو اس معاملے سے الگ ظاہر کر رہے ہیں، لیکن در پردہ بے دل کو ان کی پشت پناہی حاصل ہے۔ کچھ نہیں ہوگا وجاہت، تم اپنا کام جاری رکھو، ان لوگوں سے میں نے مٹ لوں گا۔ ہمیں ہر حال میں مارچ کی 31 تاریخ کو اپنا کیمرہ کھولنا ہے، ریکارڈنگ سٹارٹ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے سر، جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ہوگا، لیکن آپ کچھ لگام ڈالیں ان لوگوں کو، بے پر کی اڑا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس ڈرامے کے ساتھ ڈرامہ ہے، قیامت تک یہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی۔ عنقریب اس کا کرتا دھرتا، یعنی آپ منظر سے غائب ہونے والے ہیں، بلکہ کچھ لفظاً تو آپ کے غائب ہونے کی تاریخیں بھی دے رہے ہیں۔ میں ایک ہی صورت میں غائب ہو سکتا ہوں کہ یہ لوگ مجھے مار کر قبر میں اتار دیں۔ تم پوری تسلی سے شیڈیول کے مطابق تیاری جاری رکھو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 31 مارچ کو اعلان کے مطابق ہم کیمرہ اوپن کریں گے۔ تیمور اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ اس طرح کی افواہوں کی بنیاد کیا ہے۔ عدیل اور اس کی فیملی کی طرف سے تیمور کو علاقہ آؤٹ کی جو دھمکی دی تھی وہی لوگوں کی سماعت تک راہ بنا رہی تھی۔ تیمور ایسی باتوں کی پرواہ کرنے والا نہیں تھا۔ اس وقت اس کی ساری توجہ اور ساری توانائی ایک ہی کام پر فوکس تھی۔ وہ ہاشا کی اہم ترین آرزو کی تکمیل چاہتا تھا۔ وہ اس ناول کو ہر صورت اسکرین پر دیکھنا چاہتی تھی اور اب تیمور بھی یہی چاہتا تھا۔ ہاں، محبت اسی طرح ارادوں، راستوں اور منزلوں کو ایک کرتی ہے۔ تیمور کو دکھ صرف ایک بات کا تھا کہ جس کے لیے وہ سب کچھ کر رہے تھے وہ ابھی تک لاپتہ تھا۔ اسے ڈھونڈنے کی ساری کوششیں تاحال لا حاصل تھیں۔ تیمور ایک سیلانی شخص تھا۔ مشکل ترین حالات میں بھی وہ پرسکون رہتا تھا۔ ایک دھیمی سی مسکراہٹ اس کا ٹریڈ مارک تھی۔ خطروں اور اندیشوں کو جوتے کی نوک پر رکھتا اس کی عادت ثانیہ بن چکی تھی۔ یہی عادت تھی جس کے سبب وہ عدیل عالم کی دی ہوئی تاریخ یعنی 4 مارچ کو بھی بھولا ہوا تھا۔ وہ صبح سے کورٹ کے کاموں میں بے حد مصروف تھا۔ 2 بجے کے قریب وہ ہائی کورٹ سے اپنی گاڑی پر نکلا اور روانہ ہوا۔ وہ لاہور کے مضافات میں حویلی والی لوکیشن کی طرف جا رہا تھا جہاں اس کی سجاوٹ وغیرہ کا کام ہو رہا تھا۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ اس راستے پر کتنا بڑا واقعہ اس کا منتظر ہے۔ دوپہر کے بعد سے ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ سڑکوں پر ٹریفک کم تھا۔ ابھی اس نے راوی کا پل پار نہیں کیا تھا کہ ایک گاڑی بڑی تیزی سے اس کے پیچھے آئی۔ پھر اس نے اوورٹیک کیا اور گاڑی کی کھڑکی میں عدیل عالم کا سرخ انگارہ چہرہ نظر آیا۔ وہ باقاعدہ وردی میں تھا لیکن تنہا تھا۔ گاڑی پر سبز نمبر پلیٹ تھی۔ اس نے اپنی گاڑی کی کھلی سائیڈ میں سے تیمور کو مخاطب کیا اور پھنکارا، گاڑی روک، ابھی روک، سائیڈ پہ لگا۔ اس کے انداز نے معلوم نہیں کیوں تیمور کو تاؤ دلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی جیسے ایک جھماکے سے اسے یاد آ گیا کہ آج عدیل کے الٹیمیٹم والی تاریخ ہے۔ تیمور نے اپنی ہونڈا سٹی کی رفتار کم نہ کی اور اسی طرح ڈرائیو کرتا ہوا راوی کا پل پار کر گیا۔ عدیل عالم بدستور اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ کبھی دونوں گاڑیاں پہلو بہ پہلو چلنے لگتی تھیں۔ اس نے جیسے لاسٹ وارننگ دی، میں کہتا ہوں گاڑی روک باسٹرڈ، نہیں تو شوٹ کر دوں گا۔ میں کیوں گاڑی روکوں؟ تیری گاڑی میں بھی منشیات کی اطلاع ملی ہے مجھے، تلاشی لینی ہے تیری۔ تیری تلاشی کی ایسی کم پیسی۔ تیمور منہ میں بڑبڑایا اور گاڑی کی رفتار کچھ اور بڑھا دی۔ عدیل نے سائیڈ بائی سائیڈ چلتے ہوئے اپنی گاڑی تیمور کی گاڑی سے ٹکرا دی۔ تیمور کی گاڑی لہرا گئی لیکن اس نے اسٹیئرنگ سنبھالے رکھا۔ اس کے بعد عدیل پر جیسے جنون سا طاری ہو گیا۔ وہ بار بار پوری شدت کے ساتھ تیمور کو سائیڈ مارنے لگا۔ دونوں گاڑیاں بری طرح لہرا رہی تھیں اور دیگر گاڑیوں کے سوار خوفزدہ نظروں سے یہ مناظر دیکھ رہے تھے۔ عدیل واقعی دیوانہ ہو گیا تھا۔ تیمور کی گاڑی کے ساتھ ساتھ اس کی گاڑی بھی بری طرح برباد ہو رہی تھی۔ تیمور پر بھی جیسے ضد سوار ہو گئی۔ وہ گاڑی روک رہا تھا اور نہ ہی اس کی رفتار کم کر رہا تھا۔ دونوں گاڑیاں برق رفتاری سے چلتی ہوئی شہر سے باہر ایک چھوٹی سڑک پر آ گئیں۔ عدیل کی ماری ہوئی ایک زوردار سائٹ کے سبب تیمور کی گاڑی کھیتوں میں گھس گئی، لیکن پھر وہ اسے
सड़क पर लाने में कामयाब रहा। किसी वक्त वो भी अपने बचाव के लिए अदील की गाड़ी को जवाबी टक्कर मारता था। सड़क सुनसान थी। देहाती तर्ज के इलाके में खतरनाक ताक़ुब तवील होता चला जा रहा था। दोनों गाड़ियों की एक जानिब की खिड़कियां टूट चुकी थीं। बारिश की बौछार सीधी तैमूर के जिस्म पर आ रही थी। फिर तैमूर को अकब से धमाके की आवाज़ सुनाई दी। अदील आलम ने पीछे से उस पर फायर किया था और ये फायर गाड़ी के टायर पर नहीं, सीधा उसकी तरफ था। फिर दूसरा फायर हुआ और आशारिया 38 बोर के सरकारी पिस्टल की गोली तैमूर के कंधे के ऊपर से गुजरकर विंड स्क्रीन में सुराख कर गई। वो वहशी हो रहा था। तैमूर ने भिन्नाकर डैशबोर्ड के निचले खाने से अपना पिस्टल निकाल लिया। अदील फिर जुनूनी अंदाज में गाड़ी को दौड़ाता हुआ उसके बराबर आने की कोशिश कर रहा था। वो तीसरे फायर के लिए अपना हाथ सीधा कर रहा था, मगर वो जानता नहीं था कि तैमूर के हाथ में भी पिस्टल है और तैमूर चलती गाड़ी के अंदर ऐसे जाविये पर था कि अपने इस जानी दुश्मन को बआसानी निशाना बना सकता था। लेकिन उसकी निगाहों के सामने हाशा का चेहरा भी था और उसने हाशा से वादा कर रखा था कि बदतरीन हालात में भी उसके भाई पर हाथ नहीं उठाएगा, उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फायर करने के बजाय उसने यकदम गाड़ी को ब्रेक लगाए और फिर बाएं जानिब की एक तंग सड़क पर मोड़ दिया। अदील वाली गाड़ी अपनी झोंक में कुछ आगे चली गई, मगर फिर एक खेत के अंदर से खतरनाक शॉर्टकट लगाती हुई फिर तैमूर के पीछे आ गई। ये मुश्तैल एएसपी अपनी जाती दुश्मनी के सबब किसी गाइडेड मिसाइल की तरह तैमूर से चिपक कर रह गया था और उसकी जान छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। ये बिल्कुल वीरान सड़क थी। एकाएकी वो हुआ जिसकी अदील को तवक्को नहीं थी। तैमूर के बराबर आकर उसे एक बार फिर साइड मारने की कोशिश में वो अपनी बर्क रफ्तार गाड़ी पर से कंट्रोल खो बैठा और गाड़ी कलाबाजियां खाती हुई छोटी मोटी झाड़ियों को रौंदकर एक बारिशी जौहड़ में जा गिरी। तैमूर ने कुछ आगे जाकर अपनी गाड़ी रोकी। यकीनन ये गहरा जौहड़ था। चंद सेकंड के अंदर पूरी की पूरी गाड़ी पानी में उछल हो गई। फकत उसकी काली छत का जरा सा हिस्सा नजर आ रहा था। तैमूर को यकीन था कि रास्ते में अदील ने अपना वायरलेस या मोबाइल जरूर इस्तेमाल किया होगा। यह मुमकिन था कि चंद मिनट में पुलिस की मजीद गाड़ियां भी मौके पर पहुंच जाती। 2-4 लम्हे के लिए तैमूर के दिल में आया कि अपने इस बेलगाम दुश्मन को यहीं छोड़कर मौके से निकल जाए, लेकिन इस ख्याल की उम्र बहुत थोड़ी थी। बस 2-4 लम्हे। वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसके अंदर का इंसान उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं दे सकता था। अदील अगर जिंदा था तो ये उसके लिए बड़े कीमती लम्हे थे। उसने गाड़ी को बर्क रफ्तारी से यू टर्न दिया और जौहड़ के किनारे पहुंच गया। वो एक अच्छा तैराक था और बचपन में उसका बाप उसे शेरू कहता था। वो कहता था कि मेरे पुत्र के सीने में शेर का दिल धड़कता है, और वो ठीक कहता था। बरसती बारिश में गाड़ी से निकलकर तैमूर ने जगह का तयन किया और अंधाधुंध पानी में छलांग लगा दी। सांस बंद करके उसने डुबकी लगाई और मटियाले पानी के अंदर नीचे ही नीचे उतरता चला गया। जौहड़ में छलांग लगाने से पहले तैमूर ने अपना सेल फोन गाड़ी के सीट पर फेंक दिया था और अपनी टाई की गिरा भी ढीली कर ली थी। गिरा ढीली होने के बावजूद उसे गर्दन पर सख्त दबाव महसूस हो रहा था। उसे गोताजनी का ज्यादा तजुर्बा नहीं था। बस एक लम्हाती सोच थी जिसने उसके अंदर के अच्छे इंसान को महमेज किया था और उसने पानी में छलांग लगा दी थी। उसे पानी में कार का हेवला नजर आया। छत पिचकी हुई थी। कार की जो खिड़कियां तेज रफ्तार ताक़ुब में टूट गई थी वो निचली जानिब थी। अदील उन्हें बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वो दूसरी जानिब का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था, मगर दरवाज़ा फंस चुका था। ये बड़े कीमती लम्हात थे। अदील का सांस किसी भी वक्त टूट सकता था। दूसरी तरफ तैमूर की कैफियत भी ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। उसने सांस रोका हुआ था, मगर कब तक? कोई लम्हा जाता कि ढेरों पानी उसके फेफड़ों में चला जाता। वो फंसे हुए दरवाजे को बाहर से खोलने की कोशिश करने लगा। उसने हैंडल को कई बार पूरी शिद्दत से अपनी तरफ खींचा। अंदर से अदील ने भी जोर लगाया। दरवाज़ा खुल गया। वो दोनों हाथ पांव चलाते हुए सताए आप पर आ गए। बिछड़ी हुई हवा दीवाना वार तैमूर के फेफड़ों में दाखिल हुई और फिर वो जैसे जिंदगी की तरफ लौट आया। तब उसने देखा कि एक ट्रैफिक सार्जेंट हैवी बाइक पर सवार तेजी से मौके की तरफ आ रहा है। उसके पीछे पुलिस की सायरन बजाती गाड़ी थी। अगले 2-4 मिनट सनसनीखेज थे। अदील बुरी तरह खांसता और उपकाइयां लेता हुआ किनारे पर आ गया था। उसकी वर्दी भीग कर जिस्म से चिपकी हुई थी। कुछ यही सूरत हाल तैमूर के लिबास की भी थी। मुसल्ला पुलिस एहलकारों ने तैमूर को फौरन घेरे में ले लिया। कुछ एहलकार अदील को सांस बहाल कराने में मदद कर देने लगे और वो जवार के खेतों से भी लोग पुरतजस्सुस अंदाज में मौके की तरफ बढ़ रहे थे। वही हुआ जिसका खदशा था। तैमूर पर इल्जाम लग रहा था कि पुलिस के रोकने पर उसने गाड़ी भगा दी। एएसपी अदील ने उसका ताक़ुब किया और बार बार रुकने के लिए कहा। तैमूर ने जारहाना रवैया अख्तियार किया और गाड़ी की साइड मारकर अदील की गाड़ी को गहरे पानी के जौहड़ में फेंक दिया। रिपोर्ट में इस बात का कहीं जिक्र नहीं था कि तैमूर ने जौहड़ में कूदकर अदील की जान भी बचाई थी। तैमूर लॉकअप में था। उसकी गाड़ी और अशिया पुलिस की तहवील में थी। शाम के साए तवील हो रहे थे। वाक़े को 5 घंटे से ज़ायद गुजर चुके थे। तैमूर के 2 सीनियर वकील दोस्त उससे मिलने थाने आए थे, मगर अभी तक किसी को उससे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई थी और कहा गया था कि ऊपर से ऑर्डर नहीं है। पता नहीं क्यों
तैमूर को एक उम्मीद सी थी कि अदील का रवैया उससे कुछ बेहतर होगा। वो कितना भी सख्त सही, मगर तैमूर ने आज जिस तरह उसके लिए खुद को खतरे में डाला था, वो रवैया उस पर कुछ न कुछ असर जरूर करेगा। शाम 7 बजे के लगभग एसएचओ अपने मोबाइल फोन के साथ लॉकअप की तरफ आया और सलाखों के दरमियान से फोन तैमूर की तरफ बढ़ाते हुए जरा तंजी अंदाज में बोला, बैरिस्टर जी, फोन है आपके लिए। तैमूर ने फोन कान से लगाया। दूसरी तरफ अदील आलम था। वो बिना किसी तमहीद के बोला, आज जो कुछ तुमने किया है किसी और ने किया होता तो अब तक थाने में उसकी खाल उधड़ चुकी होती। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में भी ये ख्याल है कि कोई रियायत शायद करवा लोगे तो इसे जहन से निकाल दो। जो कुछ बोते रहे वो तो काटोगे ही। क्या क्या बोया है मैंने? बहुत कुछ। और जो ताज़ा ताज़ा बोया है वो सबके सामने है। लाहौर की सड़कों पर तुमने जो कुछ किया वो बहुत से सीसीटीवी कैमरों में महफूज हो चुका है। आखिर में तुमने मुझे बाकायदा जान से मारने की कोशिश की। तुम खुद गिरे थे अदील। अगर वहाँ खेतों में भी सीसीटीवी होते तो वो ज़रूर तुम्हारे झूठ का पोल खोलते। खैर, इस झूठ सच का पता तो अब अदालत में चलेगा। लेकिन अगर तुम्हारे खोपड़े में कहीं ये ख्याल है कि तुमने मेरी जान बचाई है तो इस ख्याल पर बेशुमार लानत है। तुमने मेरी नहीं अपनी जान बचाई है। अगर मुझे कुछ होता तो ये सीधा सीधा 302 का केस था। तुम्हें रवा दवा फांसी के तख्ते पे ले जाया जाता। और वैसा अगर तुम हीरोगिरी की भौंडी कोशिश ना भी करते तो भी मेरे साथी एहलकार तो मौके पर पहुंच ही गए थे। जो तुमने किया वो उनमें से कोई भी कर गुजरता। ठीक कहते हो बिल्कुल। वो भी यकीनन तुम्हें निकाल ही लेते। लेकिन इस तरह निकाले जाने वालों को बाद में सुपुर्द खाक करना पड़ता है। खैर, मैं इस बात पर जोर नहीं देता कि मैंने तुम्हें बचाया है। बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी ना हो। बिल्कुल नहीं होगी नाइंसाफ़ी। इतने बड़े वकील और टीवी स्टार के साथ कोई नाइंसाफ़ी कर भी कैसे सकता है? जो कुछ कर रहे हैं वो तुम्हारे करतूत कर रहे हैं। मुबारक हो तुम्हें। तुम्हारी गाड़ी की सीट के अंदर से हेरोइन बरामद हो गई है। तैमूर चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, कोई बड़ी बात नहीं। तुम चाहते तो हीरोइन के बजाय कोई फिल्मी हीरोइन भी बरामद कर सकते थे, और वो भी लाश की सूरत में। अगले 3-4 रोज तैमूर के लिए तकलीफ दे थे। दूसरे रोज उसे अदालत में पेश किया गया। इस्तिगासा 10-15 रोजा पुलिस रिमांड की इस्तदा कर रहा था, मगर तैमूर के नहायत सीनियर वकील की काविश से यह रिमांड सिर्फ 2 दिन तक महदूद रहा। फिर उसे जुडिशल करके जेल भेज दिया गया। ये सब कुछ एक सानहे की तरह था जिसने तैमूर के दोस्तों और बहीखाहों को सख्त अजियत में मुब्तला कर दिया। सब जानते थे कि यह सरासर झूठा केस है और इस अल्टीमेटम के बाद बनाया गया है जो अदील ने तैमूर को शहर छोड़ने के लिए दिया था। ये एक संगीन केस था और इसमें दहशतगर्दी की दफात शामिल करने की कोशिश भी की जा रही थी। ताहम तैमूर बिल्कुल हौसले में था। वो कानूनदान था। उसे इस केस की असल स्ट्रेंथ का अच्छी तरह अंदाजा था। अदालत में सब कुछ आया होने वाला था। वो जेल पहुंच चुका था, ताहम बाहर के मामलात के हवाले से उसे ज़्यादा परेशानी नहीं थी। फिरोज साहब ने बहुत कुछ संभाल रखा था। इसके अलावा तैमूर का मैनेजर वजाहत और तैमूर के मुखलिस दोस्त थे। जेल में तैमूर की चौथी रात थी जब उस पर इंकशाफ हुआ कि बाबा रशीद भी जेल के इसी हिस्से में है। 2 रातों से किसी बूढ़े शख्स के रोने धोने की आवाज़ आ रही थी। तजस्सुस से मजबूर होकर तैमूर ने एक मुलाजिम से पूछा तो उसने बताया कि रशीद नाम का उम्र रसीदा कैदी है। उसका बेटा पुलिस मुकाबले में मारा गया था और यह खुद पुलिस ऑफिसर अदील आलम पर कातिलाना हमले के जुर्म में जेल आया है। बाबा रशीद वाली बैरक कुछ ही फासले पर थी। उसकी दबी दबी दर्दनाक आवाज़ जेल की तारीक फिजा में फैल रही थी। मेरा गयास मार दिया। जालिमों ने मेरा बेगुनाह गयास मार दिया। मेरा घर बर्बाद कर दिया। मुझे क्यों जिंदा रखा हुआ है? मुझे भी मार दो। तैमूर को अब तक इस जेल ने कोई ख़ास तकलीफ नहीं दी थी, लेकिन बाबे रशीद की आवाज़ ने उसे कांटों पर घसीट दिया। वो बाबे रशीद को इंसाफ दिलाना चाहता था और उसे यकीन था कि वो दिलाएगा, मगर फ़िलहाल तो वो खुद जेल में पहुंचा हुआ था। दुश्मन वार पर वार कर रहे थे और सूरत हाल गंभीर हो रही थी। दोपहर का वक्त था। लाहौर भर बहार थी, मगर कफस में तो बाहर भी खिज़ाएं होती हैं। आज तैमूर की कोर्ट में पेशी थी और इत्तेफाकन कुछ दीगर कैदियों के साथ बाबे रशीद की भी पेशी थी। उम्मीद थी कि इस पेशी पर या शायद अगली पेशी पर उसे फातरुल अक़ल करार देकर अस्पताल पहुंचा दिया जाएगा। कमरा अदालत से बाहर कुछ फासले पर तैमूर पुलिस की हिरासत में गाड़ी के अंदर ही बैठा था। फिरोज साहब कोशिश करके उससे मुलाकात करने पहुंच गए थे। जिस अफसर की मुट्ठी गर्म हुई थी उसने फिरोज साहब को गाड़ी के अंदर ही पहुंचा दिया और उन्हें कुछ देर के लिए तन्हाई फराहम की। सफ़ेद कुर्ते पजामे और वास्कट में मलबूस फिरोज साहब की आंखें सुर्ख थीं। चेहरे पर दुख के साए थे। तैमूर बुरी तरह चौंका। उसका ध्यान सीधा वसीम की तरफ गया। अंकल, सब ठीक तो है ना? उन्होंने ऐनक से शीशे साफ किए और बोले, तैमूर, मेरा भतीजा, वो कोमे से बाहर नहीं आ सका। अब 2-4 दिन में इंग्लैंड से उसकी मैयत आएगी। तैमूर के दिल पर घूंसा सा लगा।
وہ کتنی ہی دیر چپ رہا، پھر فیروز صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کو پرسا اور تسلی دینے لگا۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ بولے، ایک طرح سے اس کا قاتل بھی تو یہ سجاد شاہی ہی ہے۔ بڑا حساس تھا شہزاد۔ اپنی توہین کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد وہ جیسے اندر سے ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ اسی دن مر گیا تھا جس دن اس کے ساتھ وہ بے رحمی والا سلوک ہوا تھا۔ انکل، خدا کے گھر دیر ہے اندیر نہیں، وہ اپنے کیے کی سزا ضرور پائے گا۔ فی الحال تو ہم ہی سزائیں پا رہے ہیں یار، جیلیں بھگت رہے ہیں، ہوش و حواس کھو رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ بھلا یہ ان لڑکوں کے مرنے کی عمریں ہیں؟ شہزاد، فیضان، غیاث، اس دور میں تو زندگی شروع ہوتی ہے، سنہرے سپنے دیکھے جاتے ہیں، اونچی اڑان کے لیے پر تولے جاتے ہیں۔ یہ مٹی کے نیچے لیٹنے کی عمریں تو نہیں ہوتی، اور جن کی ہوتی ہیں اور جو اس لائق بھی ہوتے ہیں کہ جلد از جلد زمین کا بوجھ کم کریں، وہ عیش کرتے پھر رہے ہیں، طاقت اور دولت کے زور پر اپنے بڑھاپے سے بھی خوشیاں کشید کرے ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد فیروز حسن کچھ سنبھلے تو انہوں نے تیمور کو باہر کے دیگر حالات کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ وسیم کی تلاش کا کام ٹھنڈا نہیں پڑنے دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہاشا کے حوالے سے بھی تیمور کو ہر طرح کی تسلی دی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ہر طرح سے محفوظ ہے۔ AIG عطا صاحب بھی اس کی سیکیورٹی کی طرف سے پوری طرح باخبر ہیں۔ تیمور نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، میری گرفتاری سے باب رشید کے کیس پر بھی برا اثر پڑا ہے، ورنہ مجھے توقع تھی کہ اس پیشے پر اسے میڈیکل کر دیا جائے گا۔ ارے ہاں، یاد آیا، فیروز صاحب بولے، پچھلے ہفتے میں نے کانفرنس کے دوران میں انٹیریئر منسٹر صاحب سے بھی بات کی ہے۔ انہیں بابا رشید کے کیس کی ساری ہسٹری بتائی ہے۔ منسٹر صاحب ماورائے عدالت قتل کے سخت خلاف ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وہ اگلے ہفتے اسلام آباد سے لاہور آئیں گے تو اس کیس کے بارے میں خود IG سے بات کریں گے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ ویسے بھی غیاث کا انکاؤنٹر کرنے والا SP شاہد خان اب اعلیٰ حکام کی گڈ بکس میں نہیں ہے۔ فیروز صاحب کی باتوں سے تیمور کا کچھ تسلی ہوئی۔ شاید آپ کو پتہ نہیں، بابا رشید بھی آج پیشی پر آیا ہوا ہے۔ ہاں، میں تم سے پوچھنے والا تھا، وہ کوٹ لکھپت میں ہے نا؟ جی۔ تیمور نے بتایا کہ وہ کس کیفیات سے گزر رہا ہے۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ ناگہاں ایک طرف سے شور بلند ہوا۔ احاطے کی بائیں جانب وکلا کی چھتریوں کے نیچے کوئی شخص کسی سے گتھم گتھا تھا۔ تیمور نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا اور دنگ رہ گیا۔ یہ بابا رشید تھا۔ وہ اپنی مخصوص جرسی کے سبب دور سے ہی پہچانا جا رہا تھا۔ وہ اپنی ہتھکڑیوں سمیت ایک نوجوان پر پل پڑا تھا۔ یہ نوجوان بھی قیدی تھا۔ اس نے پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی اور تھوڑی پر چھوٹی سی داڑھی تھی۔ بابا اسے توہڑتڑ مار رہا تھا اور چلا رہا تھا، قاتل ہے یہ ادھا قاتل ہے، یہ میرے غیاث کا ادھا قاتل ہے۔ اسی بدبخت نے اسے سنجام تک پہنچایا۔ یہ یار نہیں ہے، یار مار ہے، تباہ کر دیا اس نے میرے پتر کو۔ پولیس اہلکاروں نے بابے کو بمشکل نوجوان سے علیحدہ کیا۔ پتہ نہیں اس کے بوڑھے جسم میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ خود کو چھڑا کر پھر اس پر جھپٹ پڑا، اسے ہتھکڑیوں سے ضربے لگانے لگا۔ اس کا انداز وحشیانہ تھا۔ اس مرتبہ کھٹے کھٹے پولیس والے نے بابے کی گردن میں بازو ڈال دیا اور اسے گھسیٹ کر نوجوان سے دور کیا۔ ہتھکڑیوں کی چوٹوں سے نوجوان کا سر پھٹ گیا تھا اور چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا۔ فیروز صاحب بھی پولیس موبائل سے اتر کر ہنگامے والی جگہ پر پہنچ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ہانپتے کانپتے واپس آئے۔ انہوں نے تیمور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پتہ یہ لڑکا کون ہے؟ نہیں۔ جعلی پولیس مقابلے میں مارے جانے والے غیاث کے دوست ہمایوں کا نام نہیں سنا تم نے؟ تیمور کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ کئی باتیں جو اس کہانی سے مختلف کرداروں کی زبانی اس تک پہنچی تھی اس کے ذہن میں آ گئی۔ ہاشا نے بتایا تھا کہ غیاث خود بہت اچھا لڑکا تھا، مگر اس کے ایک دوست کی کمپنی اچھی نہیں تھی اور یہی اس کا سب سے قریبی دوست تھا۔ وہ مقتول غیاث کے ساتھ ہی یونیورسٹی میں MCS کر رہا تھا اور اسکول کو اسٹیبلش کرنے میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ رنگین مزاج تھا اور غیاث کو بھی اس طرف کھینچتا تھا۔ یہ اس کی بد صحبت کا نتیجہ تھا کہ غیاث نے ہلکا پھلکا نشہ شروع کر دیا اور پھر ایک موقع ایسا آیا کہ اس کے ورغلانے پر بدکاری کے اڈے پر بھی پہنچ گیا۔ اس اڈے پر پولیس نے چھاپا مارا اور اسے جعلی مقابلے میں پار کر دیا۔ فیروز حسن نے تیمور کو بتایا، یہ وہی خبیث ہمایوں ہے۔ بدکاری کے اڈے پر جو چھاپا مارا گیا اس میں یہ گرفتار ہوا تھا، ابھی تک جیل میں ہے، آج پیشی بھگتنے یہاں آیا ہوا ہے۔ تیمور گہری سانس لے کر رہ گیا۔ خوش شکل ہمایوں کو زخموں کی مرہم پٹی کے لیے کسی قریبی کلینک میں لے جایا جا چکا تھا۔ اس کے چہرے کی ایک سائڈ ادھڑ کے رہ گئی تھی۔ اس حلے میں بابے رشید کے ہاتھوں پر بھی کافی چوٹیں آئی تھیں، غالباً کو انگلی بھی فریکچر ہو گئی تھی۔ وہ ایک طرف فٹ پاتھ پر بیٹھا ہائے ہائے کر رہا تھا۔ ایک پولیس والا اسے پانی پلا رہا تھا۔ چند لمحے بعد وہ پھر ایک دم بھڑک کر کھڑا ہو گیا اور پکار پکار کر کہنے لگا۔ اس کے مخاطب نوجوان وکیل اور پیشی پر آئے ہوئے لڑکوں کا گروپ تھا۔ وہ رو رو کر کہہ رہا تھا، وہ اپنی ماں کو ایسے دکھ نہ دینا کہ وہ بے موت مر جائیں، میرے پتر کی طرح کبھی ایسے یار نہ بنانا۔ یہ یار نہیں ہوتے، یہ یار مار ہوتے ہیں، روگ بن کر چمٹ جاتے ہیں۔
قبروں میں پہنچا دیتے ہیں، اور ان کے سہرے کے پھولوں کی چاہ رکھنے والی مائیں بھی ان کے پیچھے پیچھے قبروں میں چلی جاتی ہیں۔ اس کی پکار دل دوست تھی۔ اس میں ایک ایسا نوحہ تھا جو ایک ہنستے بستے گھر کی بربادی کی کہانی سناتا تھا اور سیدھا کلیجے پر لگتا تھا۔ 2.5 قاتل والی پکار تیمور نے کئی بار باب رشید کی زبانی سنی تھی۔ اس اسرار کا پردہ آج یہاں عدالت کے ہاتھے میں چاک ہوا تھا۔ رشید نے ہمایوں نام کے اس بدخصلت لڑکے کو تیمور کے آدھے قاتل کا نام دیا تھا۔ یہ تھا آدھا قاتل۔